مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سمجھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو۔ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جب خدا ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی؟ جب دعا مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے، اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، جو چیز آپ کے لیے ہے آپ کے لیے ہی ہے۔ صبر کامیابی کا دوسرا نام ہے۔ جب دل کسی کو پانے کی ضد کر بیٹھتا ہے تب اللہ امتحان دے کر آزماتا ہے۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ پریشانیاں ہیں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وقت اور حالات سے شکایتیں نہیں کرتے۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو۔ یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی، نصیب بھی۔ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچیں جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر جانتا بھی ہے اور قدر کرتا بھی ہے۔ اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور قدر اگر وقت کو چلانے والے کی کر لیں تو وقت آپ کی قدر کرنے لگ جائے گا۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ دعا کی طاقت کو کبھی بھی کم نہ سمجھیں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔
اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ سے دور جانے سے دل تھک جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے، کچھ تکلیفوں پر خاموش رہنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ جانتا ہے آپ کو کس شدت سے انتظار ہے، وہ دلوں کے حال تک سے واقف ہے۔ بس صبر کرو، صبر کیے رکھو۔ انسان برا تب بنتا ہے جب اس کی اچھائی کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت خوش رہو گے اگر دوسروں سے امید کم اور خود پر بھروسہ زیادہ رکھو گے۔ یاد رکھنا، اللہ سے ہمارا قریب ترین رشتہ دعا کا ہے۔ یہی دعا ہی وسیلہ ہے ہمیں اللہ سے ملانے کا۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج ہی دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں، اور مشکلیں اس لیے بھی آیا کرتی ہیں کہ ہم صبر کرنا سیکھیں۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ لوگ صرف مشورے دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ دنیا کو ایک معجزے کی ضرورت ہے اور اللہ ہی اس کا واحد مالک ہے۔ یقین مانو صرف اللہ ہی ہے جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ خاص دوست ہی ہوتے ہیں جو ہماری آواز سن کر ہماری خوشی اور غم کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ آپ کا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لیکن لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ وہ تو خالق ہے، وہ چاہے تو کہانی بدل بھی سکتا ہے۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، کسی کا دل اتنا نہ دکھانا کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔